عواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه به والإق على حبيب وخلقه رحيم مبلغ الرسالة عبد الله رسول الحمد الأطيب الأطيبين الأكرمين الأمين الذين الله عن هراته ابن الزقي وأبرات الأعلام بعد الله الذكر ابتلى منفعة قال إن للناس محمد سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں ہماری ہے جس میں خالق کائنات کا ارشاد ہے ابراہیم کے امتحان لیا آزمایا تو کہ انی بنانے والا جناب ابراہیم نے دست دعا بلند کیے ومن ذریتی پروردگار اس امامت کو میری ذریت میں رکھ دے فیصلہ بایا لا الظالمین ابراہیم تمہاری دعا قبول تو ہے لیکن میرا عہدہ ظالم نہیں پہنچے گا اس سلسلے میں ہماری گفتگو اس منزل ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے نہیں تھا کہ ایک عام انسان تھے اور پروردگار نے دیکھا کہ یہ کچھ اچھا بندہ ہے لہٰذا اس کا امتحان لیا اور پھر اسے امام بنایا کو لینے سے پہلے الہی ہیں نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں
ذمہ داری کو جناب ابراہیم تقریباً اپنی نوجوانی کی منزل سے پورا کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نوجوانی کے عالم میں آپ نے امتحانات دیے ہیں اور اس وقت سے ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، ذمہ داری جو توحید کی ذمہ داری ہے، اور قرآن مجید اس کا گواہ ہے۔ اس نوجوانی کی منزل سے انسان اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے بعنوان نبی، اور اس کے بعد جب بڑھاپے کی منزل میں آتا ہے، اور بڑھاپے کے اس سن میں کہ جہاں انسان اولاد سے تقریباً نا امید ہو چکا ہو، اس وقت انہیں اولاد عطا ہوتی ہے۔ جناب اسماعیل، جناب اسحاق، اور اس وقت جناب ابراہیم کو اولاد ملی۔ میں نے کل آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ ان کی اہلیہ کو تعجب ہوا جناب سارہ کو، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میرے بچہ ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ یعنی تعجب کر رہی ہے خاتون کہ میرے اولاد، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ میرا شوہر تو بوڑھا ہو چکا ہے۔ یعنی عادی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے وہ مقام ہے کہ جہاں پر اولاد نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید نے اس لفظ کو رکھا ہے اَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، آیا تمہیں امر پروردگار سے تعجب ہو رہا ہے؟ یعنی بات تعجب کی تھی اگر امر پروردگار نہ ہوتا تو۔ اس عمر میں جناب ابراہیم کو اولاد عطا ہوئی، اور یہ امتحان جو جناب ابراہیم نے امامت کے لیے دیا ہے، یہ اولاد عطا ہونے کے بعد کا امتحان ہے۔ کل میں نے اسے تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ چونکہ اولاد میں امامت رکھنے کی دعا وہی کر سکتا ہے جس کی اولاد ہو۔ جس انسان کی اولاد ہی نہیں ہے، میں نے مثال دی تھی کہ وہ کہے کہ میرے بیٹے کا تبرک دے دیجئے، اب کہیں گے پہلے بیٹا ہو تو آپ کے، کس چیز کا تبرک لے رہے ہیں آپ؟ بیٹے کا حصہ، بیٹے کا تبرک وہی مانگے گا جس کے ہو۔ جناب ابراہیم کے پروردگار میری ذریت میں یہ امامت، تو اگر ذریت نہیں ہے اور ذریت سے مایوس ہیں تو پھر امامت کی دعا کیوں؟ اور قدرت جواب دیتی کہ ذریت کہاں ہے آپ کے؟ لیکن نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ہونے کے بعد کا امتحان ہے۔ میں یہ عمدن اس لفظ کو کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اولاد کب ملی ہے؟ بڑھاپے میں۔ امتحان کب ہے؟ اولاد کے بعد۔ اور تقریباً اولاد ایک منزل کو طے کر چکی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ انسان جو عبد ہے، جو خلیل ہے، جو نبی ہے، جو رسول ہے، جو اتنے امتحانات دے چکا ہے، مال کے ذریعے سے بھی، جان کے ذریعے سے بھی، اولاد کے ذریعے سے بھی، جب یہ سب کچھ ہو چکا تو آواز آئی انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ اتنے امتحان کے بعد پروردگار تو بچپن سے اس انسان کو دیکھ رہا ہے، اس نے تو نار نمرودی میں اس وقت امتحان دیا تھا، ابھی بھی امتحان کی ضرورت تھی۔ قدرت بیان کرنا چاہتی ہے تم مقام امامت کو پہچانو، اگر رسول کو بھی امام بنائیں گے تو امتحان کے بعد بنائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ نبی اور رسول کے بعد امام ہوئے ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، وہ جلدی عرض کر رہا ہوں کہ ایک انسان مثلا کسی بینک میں مینیجر کی پوسٹ پر ہے، کوئی برانچ مینیجر، کوئی اس طرح کی چیز، اسسٹنٹ مینیجر، اور اس سے کہا گیا کہ آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے، بہت بڑا انٹرویو آپ کو دینا ہے، اور جب اس نے وہ امتحان دیا اور اس میں وہ پاس ہو گیا تو اسے کلرک بنا دیا گیا۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ اس سے اچھا تو پہلے ہی عہدہ اس کے پاس تھا۔ یہ کون سا ایسا کر دیا کہ اس سے امتحان لیا، امتحان میں جب پاس ہو گیا تو اسے مینیجر کی کلرک بنا دیا۔ یہ ہو سکتا ہے؟ غیر معقول۔ اچھا، ایک انسان اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ پر تھا اور اس کا امتحان لیا گیا، اس بیچارے نے اچھا خاصا امتحان دیا، جب پاس ہو گیا کہ میں نے تم کو اسسٹنٹ مینیجر بنا دیا۔
اس پر بھی لوگ ہنسیں گے یہ کون سی بات، پہلے ہی سے تھا وہ. یعنی اگر آپ اس کی پوسٹ کو نیچے لاتے ہیں تو غیر معقول، بلکہ اگر دوسرے لفظ میں کہوں تو ظلم، اور اگر اس کو وہی پوسٹ دیتے ہیں تب بھی غیر معقول، چونکہ تحصیل حاصل ہے، پہلے سے موجود ہے. اس کے معنی اگر آپ نے کسی عہدے کے بعد اس کا امتحان لے کر کے عہدہ دیا ہے، اس عہدے کو پہلے والے عہدے سے بہتر ہونا چاہیے. توجہ کریں، اس عہدے کو پہلے والے عہدے سے بہتر ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یا تو ظلم لازم آتا ہے یا کم از کم خلاف عقل لازم آتا ہے. جناب ابراہیم جو پہلے سے نبی ہیں، جناب ابراہیم جو پہلے سے رسول ہیں، ان کا پروردگار عالم نے امتحان لیا اور امام بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت نبوت سے بلند ہے. توجہ کیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت رسالت سے بلند ہے. اگر عہدہ امامت رسالت و نبوت سے بلند نہ ہوتا تو نبی و رسول کا امتحان لے کر کے امامت کیوں؟ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ جناب ابراہیم کو جو امام بنایا گیا، یہ امامت رسالت و نبوت سے بلند عہدے کا نام ہے. اور میں نے کل حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی امام کی، امام نے فرمایا کہ جناب ابراہیم کو پہلے عبد بنایا، عبد کے بعد خلیل بنایا، خلیل کے بعد نبی بنایا، نبی کے بعد رسول بنایا، رسول کے بعد امام بنایا. یعنی کارخانہ قدرت کا آخری عہدہ امامت ہے. توجہ چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور جناب ابراہیم نبی کی حیثیت سے، جناب ابراہیم رسول کی حیثیت سے اور امام کی حیثیت سے یہ چیز جانتے ہیں کہ پروردگار کے یہاں امامت سے بڑا کوئی عہدہ نہیں. اس لیے جناب ابراہیم اس عہدے کو باقی رکھنے کے لیے مانگ رہے ہیں دعا کہ جو سب سے بڑا عہدہ ہے کائنات میں، کہ جس کو امامت کہا جاتا ہے. آپ نے مقام امامت کو، میں صرف چاہتا ہوں اپنے بچوں کے ذہن میں واضح ہو جائے، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مقام امامت مقام نبوت کے بعد ہے، مقام امامت مقام رسالت کے بعد ہے. آخری مرحلہ جو پروردگار کی جانب سے عطا ہو رہا ہے، آخری عہدہ جو پروردگار کا، اسے امامت کہا جاتا ہے. یہ خود قرآن مجید کی آیت گواہ ہے اس چیز کے لیے. اور اب یہ عہدہ بلند ہے کس اعتبار سے؟ یہ تو بحث کا اچھی خاصی طولانی ہے، اس میں الجھنے کا وقت بھی نہیں، لیکن صرف ہلکا سا اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. کون سی چیز ہے جو امامت میں زیادہ ہے؟ چونکہ نبی کوئی معمولی چیز نہیں ہے نبی ہونا. میں کل عرض کر چکا کہ جب تک خدا نہ بنائے کوئی نبی نہیں بن سکتا، جب تک خدا نہ بنائے کوئی رسول نہیں بن سکتا. نبوت ایک مقام ہے کائنات کے اندر، اور اس کے بعد امام ہو جانا. امام کیا فرق ہے نبوت اور رسالت اور امامت میں؟ بھئی نبی بھی تو ہدایت ہی کرنے کے لیے آیا ہے، رسول تو بھی تو ہدایت ہی کرنے کے لیے آیا ہے. انسانوں کو راستہ دکھانا، انسانوں کو اس کی منزل سے روشراس کرانا، پروردگار تک لے جانا، یہ نبی اور رسول کی تو ذمہ داری ہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر امام میں کون سی ایسی خاص چیز ہے جس کی بنیاد پر امام نبی سے بلند ہے، جس کی بنیاد پر امام رسول سے بلند ہے؟ وہ کون سا ایسا مقام ہے جو امام کے پاس ہوتا ہے، نبی کی ذمہ داری وہ نہیں ہے اور رسول کی وہ نہیں ہے؟ چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے یہاں ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جہاں دو عہدے ایک ہی طرح کے لیکن صرف تفنن پیدا ہو جائے، یا ذرا سا دو چار کمرے اور کھول دیے جائیں، آفس میں کوئی نیا عہدہ دے دیا گیا. قدرت کیا تو یہ نہیں ہے. اگر کوئی فرق اساسی نہ ہو تو عہدوں کی تبدیلی کے معنی کیا ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ میری بات کہاں تک واضح ہو سکے گی، جلدی سے کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید نے آواز دی کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اس میں جناب ابراہیم ہے، جناب اسحاق ہے، جناب اسماعیل، یہ سب انبیاء داخل ہیں. ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے. خود یہ آیت عشرے نہیں عشروں کا موضوع ہے، لیکن ابھی میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں ترجمے کی حد تک. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے. کون؟ جناب ابراہیم، کون جناب اسماعیل، کون جناب اسحاق، یہ سب ائمہ ہیں قرآن مجید کی نظر میں.
تو جب یہ لوگ رسول تھے تو کیا ہدایت نہیں کرتے تھے؟ جو امام بنایا تو ہدایت کر رہے ہیں. جب یہ بعنوان نبی ہیں تو کیا ہدایت کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے؟ بس یہاں پر میں ذرا سے مثال دوں گا تاکہ میری بات واضح ہو جائے اور گفتگو آگے بڑھے. توجہ کیجئے. میں نے آپ سے کہا کہ مجھے یہاں سے ایئرپورٹ جانا ہے. آپ نے کہا جی. یہاں سے باہر نکلیے اور باہر نکل کر کے داہنی طرف مڑیے گا, پھر اس کے بعد کچھ دور جائیے گا اور فرسٹ ایگزٹ لیجیے گا اور رائٹ لیفٹ, پورا آپ نے ایک ڈائیگرام بنا کر کے مجھے دیا, اور یہ اس کے بعد یہ آپ کا ڈیسٹینیشن, یہ آپ کا ایئرپورٹ ہے. آپ نے کیا کیا؟ مجھے راستہ دکھایا. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کیا کہلائے؟ ہادی. آپ نے ہماری کیا کی؟ ہدایت. درست ہے؟ کیونکہ آپ ہی کے بتائے ہوئے راستے سے میں اپنی منزل تک پہنچا. یہ کام کس نے کیا؟ آپ نے کیا. آپ ہادی کہلائے. ایک مرحلہ مکمل ہو گیا. ایک وہ انسان تھا, میں نے کہا مجھے ایئرپورٹ جانا ہے, اس نے کہا تشریف لائیے. ہاتھ پکڑا, آپ نے گاڑی بٹھایا, سیدھے ایئرپورٹ پہنچا دیا. یہ ہے آپ کا ڈیسٹینیشن, یہ ہے ایئرپورٹ. اس نے کیا کی؟ ہدایت. کون ہوا؟ ہادی. دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ توجہ کریں. ایک وہ انسان کیا نہیں ہے, ایک وہ ہے جو اپنے امام سے بیٹھا ہوا راستہ دکھا رہا ہے, اور صحیح راستہ بتایا, کوئی غلط نہیں ہے. جتنے اس نے راہیں بتائی تھی جہاں سے داہنا تھا سب جانتا ہے, وہ صحیح بتایا اس نے. ایک دوسرا وہ تھا جس نے ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر ہمیں منزل تک پہنچا دیا. توجہ کیجئے. جس نے ہمارے ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دیا. دونوں ہدایت ہی کر رہے ہیں, لیکن بہت فرق ہے دونوں میں. ایک ہے راستہ دکھانے والا, ایک ہے منزل تک پہنچانے والا. توجہ چاہتا ہوں عزیزو. ایک راستہ دکھاتا ہے وہ بھی ہادی ہے, ایک منزل تک پہنچا دیتا ہے وہ بھی ہادی ہے. ہماری زبان میں پہلے مرحلے کو ارائے طریق کہا جاتا ہے, دوسرے مرحلے کو ایصال الی المطلوب کہا جاتا ہے. مطلوب تک پہنچانے والا. پہلا ہے راستہ دکھانے والا. رسول کی ذمہ داری مطلوب تک پہنچانے کی نہیں ہے, رسول کی ذمہ داری راستہ دکھا دینے کی ہے. جاؤ یا نہ جاؤ تمہارا مقدر. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. رسول کی ذمہ داری ہے راستہ دکھا دینا, انسان جائے یا نہ جائے اس سے رسول سے بحث نہیں ہے. جتنے انبیاء ہیں, خود آخری پیغمبر بھی آواز دے رہے ہیں, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ پہنچا دینا. ہماری ذمہ داری ہے راستوں کا بتا دینا. یہ راستہ سفید ہے, یہ راستہ سیاہ ہے, یہ راستہ صراط مستقیم ہے, یہ راستہ صراط غیر مستقیم ہے, یہ راستہ تمہارے اصلی مقصد تک جاتا ہے, یہ راستہ نہیں جاتا ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے ادھر جاؤ یا نہ جاؤ, ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے. اس کو رسول کہا جاتا ہے جو راستہ بتا دیتا ہے, لیکن جب بعنوان امام ہدایت کرتے ہیں تو راستہ نہیں بتاتے, ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچایا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. جب کوئی ہادی بعنوان امام ہدایت کر رہا ہو تو اس کی ذمہ داری راستہ بتا دینا نہیں ہے, اس کی ذمہ داری ہاتھ پکڑ کے انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دینا ہے. خود آخری پیغمبر کے پاس بھی تینوں عہدے پائے جاتے ہیں, نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, امام بھی ہیں. چونکہ جناب ابراہیم نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, امام بھی ہیں. جناب اسحاق نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, امام بھی ہیں. بعض انبیاء وہ ہیں جو صرف نبی ہیں, رسول نہیں. بعض انبیاء وہ ہیں جو نبی اور رسول ہیں, امام نہیں. بعض انبیاء وہ ہیں جن کے پاس تینوں عہدے پائے جاتے ہیں, نبوت بھی, رسالت بھی اور امامت بھی. اسی طریقے سے پیغمبر کے پاس بھی تینوں عہدے موجود ہیں, نبوت بھی ہے, رسالت بھی ہے, امامت بھی ہے. جب بعنوان رسول ہدایت کر رہے ہوتے ہیں, توجہ کیجئے, ہدایت خصوصی نہیں ہوتی کسی کے لیے. منبر بنا کر کے خطبہ دے رہے ہیں, جس کا دل چاہے سمجھ لے, جس کا دل چاہے نہ سمجھے, جو چاہے یہاں سے سن کے اٹھے, جو چاہے باہر جا کے پوچھے کہ نبی نے کہا کیا.
وہ آفتاب رسالت و نبوت چمک رہا ہے، جس کا دل چاہے استفادہ کر لے، جس کا دل چاہے استفادہ نہ کرے۔ پیغمبر کو اس سے بحث نہیں ہے کہ تم نے لیا کہ نہیں لیا، بحث یہ ہے کہ ہم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ توجہ کریں، پیغمبر کو بحث یہ ہے ہم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تم لیتے ہو یا نہیں لیتے یہ تم جانو، تمہارا مقدر جانے۔ تم نے سنا کہ نہیں سنا، تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، تم نے سمجھا کہ نہیں سمجھا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام ہے پہنچا دینا۔ لیکن یہی پیغمبر جب بعنوان امام ہدایت کرتے ہیں، توجہ میرے عزیزو، یہی نبی جب بعنوان امام ہدایت کرتے ہیں تو صرف بیان نہیں کرتے بلکہ انسانوں سے اٹھاتے ہیں مسلمان بناتے ہیں، مسلمان سے اٹھاتے ہیں سلمان بناتے ہیں، سلمان کو لے جاتے ہیں اہل بیت میں داخل کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ ذمہ داریاں ہیں کہ جو فرق کیا کرتی ہیں، یہ ذمہ داری ہیں جو آپس میں فرق کرتی ہیں۔ آپ نے مقام امامت کو پہچانا، جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ امامت نبوت سے بلند مقام کا نام ہے، امامت رسالت سے بلند مقام کا نام ہے، آخری مقام الہی امامت۔ اور یہاں پر ایک بات اور جلدی سرچ کروں آپ کے سامنے، توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے ہمارے یہاں جب مقامات دیے جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ انسان میں اس مقام کی لیاقت ہو، انسان میں اس مقام کی اہلیت ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ میں اس مثال کو بعد میں دینے والا تھا لیکن باغی زبان پر اب دیکھیے بعض کالجز یا اسکولز یا مدارس ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کے ٹیچرز وہاں کے پرنسپل سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو تجربہ ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں تجربہ ہوا ہے اس چیز کا، کیونکہ ہم نے بھی تھوڑی بہت کالج کی لائف دیکھی ہی ہے۔ مدرسوں میں بھی کالجز میں بھی ٹیچر زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ باصلاحیت ہے، لیکن بیچارہ ٹیچر ہے وہ پرنسپل ہے، اس کی ماننا ہے اسے، کیوں؟ چونکہ یہ دنیاوی نظام ہے، یہاں بہت سی چیزیں کام کرتی ہیں صلاحیت سے ہٹ کر کے۔ کوئی فون پر آتا ہے، کوئی لیٹر پر آتا ہے، کوئی دولت پر آتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، الگ الگ چیزیں ہیں۔ لیکن پروردگار کے یہاں ایسی کوئی چیز کام نہیں کرتی، توجہ کیجئے گا۔ وہاں دولت و طاقت و خاندان و قوت و یہ اور وہ آرٹی و پارٹی کچھ بھی نہیں کام کرتی۔ اس کے یہاں جو چیز دی جاتی ہے، جو مقام دیا جاتا ہے، جو منزلت دی جاتی ہے، وہ انسان کی اہلیت اور اس کی استعداد پر عطا ہوتی ہے۔ کوئی لاکھ چاہے کچھ کر لے لیکن قدرت سے مقام نہیں لے سکتا۔ اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے کچھ بنانا اور ہے، اپنے آپ کو نگاہ قدرت میں صاحب مقام بنا دینا دوسرا مرحلہ ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ نبی سے زیادہ امتی پڑھا لکھا ہو، وہاں اس چیز کا گزر نہیں ہے کہ نبی یہ کہے کہ اگر میں بہک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وہاں اس چیز کا گزر نہیں ہے، پروردگار جسے عہدہ دیا کرتا ہے کہ اس سے بہتر موجود ہو انہیں عہدہ دے دیا۔ ہمارے ممکن بھول گئے، ہم کو پتا نہیں تھا، ہم نے کسی کو صدر بنا دیا، معلوم نہیں تھا کہ ٹرسٹیز اس سے بہتر ہے، ہمیں کیا معلوم؟ چونکہ ہم کسی کو کس کی صلاحیت کو کیسے تولیں گے، کوئی ترازو والی چیز تو ہے نہیں کہ معلوم ہو جائے۔ لیکن پروردگار ہر ایک کا خالق بھی ہے، ہر ایک کا مالک بھی ہے، ہر ایک کا حساب لینے والا بھی ہے، اسے سب پتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ وہاں ممکن نہیں ہے کہ کوئی نبی کی امت میں کوئی ایسا انسان موجود ہو جو نبی سے بہتر ہو، اور نبی اس سے کہے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ نبی کا اس کا تعلق نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ امت میں
کوئی ایسا انسان ہو جو نبی سے بہتر صلاحیت رکھتا ہو. ممکن ہے آپ کے ذہن کہیں جا رہے ہوں اور کراس کوشچن آ رہا ہو, خضر موسیٰ کے امتی نہیں ہے. توجہ کیجئے, اگر ذہن جا بھی رہا ہو جو جناب خضر موسیٰ کے امتی نہیں ہے, وہ ایک نبی ہے, اس کی اپنی ذمہ داری ہے, جناب موسیٰ کی اپنی ذمہ داری ہے, وہ اپنے الہی نظام پر عمل کر رہے ہیں, یہ اپنے الہی نظام پر عمل کر رہے ہیں. لیکن ممکن نہیں ہے جناب موسیٰ کی امت میں کوئی ایسا انسان موجود ہو جو جناب موسیٰ سے بہتر ہو, لیکن خدا نے اسے اگنور کر کے موسیٰ کو نبی بنا دیا. ایسا ممکن نہیں ہے قدرت کے نظام میں. جب ایسا ممکن نہیں ہے, اسی لیے ہر نبی رسول نہیں, اسی لیے ہر نبی رسول نہیں, چونکہ نبی ہے, رسول کی صلاحیت نہیں. بھئی اگر صلاحیت نہ ہو اور دے دیا جائے تب بھی ظلم, اور اگر صلاحیت ہو اور نہ دیا جائے تب بھی مناسب نہیں. نبی کتنے؟ 1,24,000. رسول کتنے؟ 313. باقی کا رسول نہیں ہے, ان کی ذمہ داری وہ نہیں ہے. اور ان میں کچھ رسول وہ ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے, کچھ وہ ہیں جو صاحب کتاب ہیں, کچھ وہ ہیں جو صاحب شریعت ہیں. یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ انسان کی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ہے. جس کی عبودیت میں جتنا وزن ہے, میں نے کل آپ کے سامنے گزارش کیا تھا, جس کی عبودیت میں جتنا وزن ہے اس کو پروردگار عالم نے اتنا عہدہ عطا فرمایا ہے, اس کو اتنا دیا ہے. اسی لیے سارے نبی رسول نہیں, سارے رسول امام نہیں. لیکن اب ذرا ترتیب سے چلیے, سارے نبی رسول نہیں, سارے رسول امام نہیں, چونکہ ممکن ہے کہ رسالت کی صلاحیت رکھتا ہو, امامت کی نہیں. لیکن جو رسول ہے اس میں نبی کی صلاحیت ہے, چونکہ بغیر نبی کے کوئی رسول نہیں آیا. ایسا نہیں تھا کہ یہ نبی نہیں تھا لیکن رسول ہیں, ایسا نہیں ہے. سارے نبی رسول نہیں ہیں لیکن سارے رسول نبی ہیں. سارے امام رسول اور نبی کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن سارے رسول امام نہیں ہیں. یعنی صلاحیت کے اعتبار سے جب بندہ آخری مرحلے پر جاتا ہے تو اسے امام کہا جاتا ہے. جس میں رسالت کی صلاحیت ہے اس میں نبوت کی صلاحیت ہے. امامت کی صلاحیت ممکن ہو ممکن نہ ہو, لیکن جو امام بنا دیا گیا اس میں امامت کی بھی صلاحیت ہے, اس میں رسالت کی بھی صلاحیت ہے, اس میں نبوت کی بھی صلاحیت ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. پروردگار جو عہدے عطا ہوتے ہیں کہ صلاحیت کی بنیاد پر ہے. اب یہاں بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے ہیں بیان کرنے کے لیے, لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں, موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا. پروردگار کیا جتنے عہدے ہوتے ہیں سب صلاحیت کی بنیاد پر. اگر صلاحیت نہ ہو تو وہاں سے کچھ نہیں ملا کرتا, اور اگر صلاحیت ہو تو کوئی محروم نہیں رکھا جاتا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. کتنے لوگوں نے چاہا کہ اہل بیت میں کسی طریقے سے داخلہ رہے, کتنی چال چلی گئی, کتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے. ہمارا دروازہ کھلا رہ جائے گا؟ بالکل نہیں. اچھا چھوٹے ایک کھڑکی رہ جائے, کھڑکی بھی نہیں. ایک روشن دان باقی رہ جائے, وہ بھی نہیں. تو اسی بہانے سے کچھ مل جائے, کچھ نہیں. ان کو بھیجو تاکہ اس بہانے سے داخلہ ہو جائے, کچھ نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, کوئی ایک چال بھی کام نہیں آئی. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ جناب سلمان فارسی کو ایک چال دکھا دیجئے. ہر وقت پہ آ جائے, کیا کہ پیچھے نازل ہو. عبداللہ کہہ رہا ہوں, عزت کر رہا ہوں, میں صلاحیت پہ جائیں, چار سے کہنے پیغمبر کہیں مداری ہے منا اہل بیت صلاحیت کریں گے نہیں ہے.
تھے محمد اور آل یہاں تک بات جس نبی میں جتنی صلاحیت تھی اس کو اتنا دیا خدا نے. اب وہ صلاحیتیں کیسے اور کیا وہ ایک دوسری بحث میں مجھ میں اہلیت ہے صورت ہے نہیں ہے. توجہ کی ہر نبی ایک جیسا نہیں, ہر رسول ایک جیسا نہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. یہ فضیلت دینا ہماری طریقے سے نہیں جو دل چاہا کہہ دیا نہیں, یہ قدرت کی آواز ہے, یعنی بعض میں بعض پر فضیلت کی صلاحیت موجود ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, ہر امام ایک طرح کا نہیں, چونکہ تینوں عہدے مقولہ بالتشکیک, نبوت بھی, رسالت بھی, امامت بھی. میں نے کہا ذرا سا سنجیدہ ہے, 2 لمحے میرا ساتھ دیجئے, شاید بات آپ نے منزل تک پہنچ جائے. ہر نبی ایک جیسا نہیں, ہر رسول ایک جیسا نہیں, ہر امام ایک جیسا نہیں, چونکہ صلاحیتیں فرق کرتی ہیں. ایک نبی دوسرے نبی سے مختلف, ایک رسول دوسرے رسول سے مختلف, اور اتنا اختلاف بعض جگہوں پر کہ آواز آئی کہ بس اب اس کے بعد آپ تشریف لے جائیے, ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. دیکھ لیا آپ, جناب خضر نے جناب موسیٰ کو چٹکیوں میں الگ کر دیا کہ بس. یہ اختلاف چونکہ ذمہ داری کا اختلاف تھا, ان کی ذمہ داری کچھ اور تھی, ان کی ذمہ داری کچھ اور تھی. اسے مجھے چھیڑنا نہیں ہے, صرف ایک ذہن میں لانا چاہ رہا تھا. ہر امام ایک جیسا نہیں, یعنی نبوت میں بھی درجات, رسالت میں بھی درجات, امامت میں بھی درجات. جناب ابراہیم کی امامت اور ہے, جناب اسحاق کی امامت اور ہے. ایک جگہ پر آپ کا ذہن بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوگا, لیکن 2 منٹ ساتھ دیجئے, مسئلہ حل ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. 3 الہی عہدے, توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, 3 الہی عہدے, نبوت, رسالت, تینوں کے اندر درجات پائے جاتے ہیں. کوئی کسی درجے پر, کوئی کسی درجے پر, کوئی کسی درجے پر. تینوں عہدے آگے بڑھ رہے ہیں. عہدہ الہی کمال کی طرف جا رہا ہے, یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے. صعود کی منزل ہے, آخری مرحلے تک جا رہے ہیں عہدے. نبوتیں بھی کمال کی طرف, رسالتیں بھی کمال کی طرف, اور امامتیں بھی کمال کی طرف. توجہ کیجئے, تینوں عہدے کمال کی طرف جا رہے ہیں, یعنی آگے بڑھ رہے ہیں. آنے والا نبی, یعنی جب آپ کلی سیر دیکھیں گے نبوت کی, جناب آدم سے جناب خاتم تک, تو کمال کی جانب نظر آئے گی. نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے صلاحیت. جیسے آپ پہلے 0 واٹ کا بلب لگائیں, اس کے بعد 5 واٹ کا بلب لگائیں, پھر 60 واٹ کا بلب لگائیں, پھر 60 واٹ کے 2-3 لگے رہیں ایک کے بعد ایک, پھر 100 واٹ کا بلب لگائیں, کچھ دن 100 واٹ کے 3-4 بلب چلیں, پھر 200 واٹ کا لگائیں, پھر 500, پھر 1000. ہوتا ہے نہیں, یعنی نور کمال کی طرف جا رہا ہے. اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ انسان کو سورج کے سامنے لا کے رکھا جاتا ہے. اب کوئی بلب کام نہیں آتا, چونکہ سورج کے سامنے آ گیا. سورج کمال نور کا نام ہے, اسی لیے چاہے جتنے بلب جلا دے مگر رات ہی رہتی ہے. وہ ایک ہے جو رات کو دن سے بدل دیتا ہے, یعنی کمال نور. ظاہری بات کر رہا ہوں, یہ ظاہری روشنائی اور ظاہری نور جب کمال پہ آیا تو سورج کی صورت میں, اس سے زیادہ روشن کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے. ممکن ہے بعض سیارے موجود ہوں لیکن ہم نہیں جانتے. آج ہمارے سامنے جو لائٹ اور نور کی بارش ترین مثال ہے وہ سورج ہے.
یہ کمال نور ہے. اسی طریقے سے نبوتیں بھی کمال بجا رہی ہیں, رسالتیں بھی کمال بجا رہی ہیں, امامتیں بھی کمال بجا رہی ہیں. نبوت کی آخری منزل کا نام کوئی تو ہوگا, رسالت کی آخری منزل کا نام, امامت کی آخری منزل کا نام, وہ کون سی جگہ تھی جہاں نبوت بھی کمال پر آئی؟ وہ کون سا نبی تھا جس پر نبوت بھی کمال پر پہنچی؟ وہ کون سا رسول تھا جس پر رسالت بھی کمال پر آئی؟ وہ کون سا جس پر امامت بھی کمال پر آئی؟ یہ تینوں عہدے لے کر کے بطحا کے شہر میں آمنہ کا لال عبداللہ کا یتیم پیدا ہوا. ایک ساتھ بڑے محمد. یہ تینوں عہدہ الہی کو لیے ہوئے ایک آنے والا آیا جس کو تاریخ نے اب یتیم عبداللہ کے نام سے جانا. اس پر نبوت بھی کمال پر, اس کی ذات میں رسالت بھی کمال پر, اس کی ذات میں امامت بھی کمال پر. اب اس سے زیادہ قوی نبی آنا ممکن نہیں, اس سے زیادہ بلند رسول آنا ممکن نہیں, اس سے زیادہ بلند مرتبہ امام آنا ممکن نہیں. تینوں عہدے مکمل ہوئے پیغمبر کی ذات پر, اور اتنا بلند کر دیا نبوت کو, اتنا بلند کر دیا رسالت کو, اتنا بلند کر دیا نبوت کو کہ جتنا امکان میں طاقت تھی, اب اس سے زیادہ میں عرض نہیں کر سکتا, جتنا ممکن الوجود میں طاقت تھی اس کے آخری مرحلے پر یہ بندہ پہنچ گیا. کل میں سامنے کہا اپنی بندگی اتنا بلند ملکوتی کہہ گئی, اب ہے پتا. یہ بندہ کس مقام پر ہے کوئی نہیں جانتا. کون بتائے گا؟ نہ کسی نبی کو پتا ہے یہ کہاں, نہ کوئی رسول جانتا ہے یہ کس مقام پر, نہ کوئی ملک جانتا ہے یہ کس مقام پر, چونکہ ملک تو پیچھے رہ گیا بیچارہ, اور وہ بھی سید الملک ہے. کمال ملکوتیت, ملکوتیت کا کمال جناب جبرائیل, اور جناب جبرائیل پیچھے ہے کہ سرکار اکیلے جائیے. اب کون بتائے کہ ادھر کیا ہے؟ جناب جبرائیل تو جانتے نہیں ادھر کیا ہونے والا, چونکہ گئے نہیں. اگر ایک بندے انگوش بڑھیں تو جل کے راکھ ہو جائیں. اب کون بتائے کہ مقام پیغمبر کیا ہے؟ اب مجھے کہنے دیجئے کہ جبرائیل تو کہہ نہیں سکتے کہ نبی ہم جیسا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. جناب جبرائیل تو کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہم جیسے ہیں. انسان کیا منہ لے کر کے کہے گا یہ ہم جیسے ہیں؟ کون بتائے گا مقام عبدیت پیغمبر کیا ہے؟ میں رسالت کی گفتگو نہیں کر رہا, نبوت کی گفتگو نہیں کر رہا, امامت کی گفتگو نہیں کر رہا. عبدیت جو پہلا مقام ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اپنی آیات کو دکھانے کے لیے لے گیا, جیسے اپنی خدائی کا وزٹ کرا رہا تھا پروردگار اپنے پیغمبر کو, اور ایسا خاص بنایا کہ جہاں کوئی نہ جا سکا. توجہ عزیزو, اب کون بتائے کیا ہے؟ سرکار آپ بتائے ادھر کیا تھا. کیا تم کیا سمجھو گے؟ بس یہ سمجھ لو, لی مع اللہ حال لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. ہمارے اور خدا کے درمیان ایسی حالت ہے جس کو نہ کوئی ملک سمجھ سکتا ہے نہ کوئی نبی مرسل سمجھ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل.
کون بتائے گا مقام سرکار کیا ہے؟ کسے پتا ہے؟ کوئی ہو تو بتائے. ہر ایک کے لیے ٹیکنیکل مجبوری ہے، سمجھے کیا کہ جہاں ملکوتیت نہ پہنچ سکی وہاں اس کی عبدیت جا رہی ہے. عبد کوئی نہیں وہاں. آواز آئی، آؤ آؤ میرے حبیب آ اور قریب آ. مجھے اس منظر کو مجھے معراج نہیں پڑھنی ہے آپ کے سامنے، ورنہ بہت سی چیزیں ہیں. آؤ اور قریب آؤ، ادنو منی ادنو منی اور قریب آ. کتنا قریب؟ فکانا قاب قوسین. مجھے اسے بیان نہیں کرنا، لیکن اگر اتنا ہی ہوتا تو حد تھی. کم از کم حد عقلی تو ہے. فکانا قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ. البتہ کہ یہ محاورہ ہے، مجھے معلوم ہے یہ محاورہ ہے، لیکن آخر حد تو ہے لفظی. یہ حد عقلیہ ہے. فکانا قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ. یہاں پر اگر قرآن رک جاتا تو حد معلوم ہو جاتی. کیا کہا؟ فکانا قاب قوسین او ادنا، 2 کمانے یا اس سے کم. کتنا کم یہ حد نہیں بتا رہی قدرت. یعنی تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے میرے سرکار کی بات کیا ہے. سیرت نبی کے نام پر سورت نبی بقصیدے پڑھنا اور ہے. زلفوں کا تذکرہ، کملی کا تذکرہ، بالوں کا تذکرہ، نہ جانا کیا کیا، اس پر بحث کرنا بہت آسان ہے. مقام نبوت پر بولنے کے لیے دل چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کوئی نہیں جانتا کہ مقام پیغمبر کیا ہے. کیا سمجھے کہ بشریت میں طاقت کتنی ہے کہ جو اس مقام کو محسوس کرے. بالآخر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا بس آخری منزل. مجھے نہیں معلوم یہ گھڑی آج کچھ تیز چل رہی ہے یا کہ روزانہ اسی طرح چلتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. میں عرض کر رہا تھا کہ تینوں مقام نبوت، رسالت اور امامت، یہ تینوں عہدہ الہی کمال پر پہنچے پیغمبر کی ذات میں. کتنا بلند ہوئے ہمیں نہیں معلوم، یعنی یقیناً نہیں معلوم. کوئی تعارف کی بات نہیں کر رہا ہوں، یقیناً نہیں پتا. کوئی نہیں بتا سکتا کہ نبی کا مقام کہاں ہے، نبی کی نبوت کی انتہا کہاں ہے، رسول کی رسالت کی انتہا کہاں ہے، ان کی امامت کی آخری منزل کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ آخری منزل پر آ گئی بات. اور جب گفتگو آخری منزل پر آ جائے توجہ کیجئے گا. مان ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا. جس آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے فراموش کرتے ہیں اس سے بہتر چیزیں آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. مان ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا. جس آیت کو ہم نے منسوخ کیا یا منسوخ کرتے ہیں یا فراموش کرتے ہیں اسے بہتر لاتے ہیں. وہ آیت کتابی ہو یا آیت انفسی ہو، کوئی بھی آیت ہو. نبی آیت اللہ ہے، رسول اللہ کی آیت ہے، کتاب قرآن اللہ کی آیت ہے، صحف ابراہیمی اللہ کی آیتیں ہیں، صحف موسوی اللہ کی آیتیں، تورات و زبور و انجیل اللہ کی آیتیں ہیں. ان سے بہتر قرآن آیا آخری. ما ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا، اس سے بہتر لاتے ہیں. یہ بہتری کا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہو کر کے جناب خاتم پر ٹھہر گیا. مالک اس کے بعد
اب یعنی کیا مطلب؟ اب پھر الٹی سیر ہوگی. یعنی جس طریقے سے ہم نے گنتی گنی 1 سے لے کر کے 100 تک، پھر 99 98 97 96 95 ایسے واپس آئیں گے. اگر ایسے ہی آئیں گے تو پھر مقصد فوت ہو جائے گا. جو ہدف پہ لے جانے کی منزل ہے، جو کمال کی منزل ہے، انسان کمال جو ہے، کمال طلب ہے، تو پھر الٹا کیسے آئیں گے؟ تو نے تو کہا کہ ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، اور یہ تیری آخری منزل ہے جنہیں میم ہے میم دال کہا گیا. ان سے بہتر ممکن نہیں. تو یا تو آ کے نہ جائیں. یہ کہہ رہا کہ انکم، ہم نے کہ مانن سخت تینوں نور منہا، ایک جملہ آتے کہ جب کسی آج اس راوی فلا درجاوی وہاں ایسا کچھ قرآن مجید آیت موجود بخیر او مثل